سورج ہمیں کیوں پسند ہے؟ خاموشی کے ساتھ اپنی کرنیں بکھیرتا رہتا ہے۔ گلاب کیوں پسند ہے؟ گلاب خاموشی کے ساتھ اپنی خوشبوئیں بکھیرتا رہتا ہے۔ اور یہی کام ایک بندہ مومن کو کرنا ہے کہ اس کا وجود اس طرح کا بن جائے کہ وہ محبت کی کرنیں بکھیر رہا ہو، وہ سراپا محبت ہو پوری سوسائٹی کے اندر۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المومن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ آقا نے فرمایا کہ مومن محبت کا اور الفت کا منبع اور سرچشمہ ہوتا ہے، اور اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ جو دوسروں سے محبت کرنی نہیں جانتا اور دوسروں سے محبت لینا نہیں جانتا۔ اس کائنات کے خالق اور مالک نے پوری کائنات کا جو کارخانہ ہے یہ محبت کی بنیاد پر بنایا ہے، محبت کے جذبہ پر مارز وجود میں آیا ہے اور محبت ہی کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں پوری کائنات کے اندر جو بھی آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہیں ان کی طے کے اندر کسی نہ کسی محبت کا جذبہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اگر محبت کا جذبہ مخلوقات میں سے ختم کر دیا جائے تو 1 انچ بھی کائنات آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، ہر چیز جامد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے وہ خود سراپا محبت ہے، محبت کا سرچشمہ ہے، اور اس کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور 1 حصہ کلہم تمام مخلوقات کے اندر تقسیم کر دیا۔ اس 1 حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے رحمت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی محبت کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہاں وہاں پر اسی 1 حصے کا نتیجہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی جہاں جہاں جس سے بھی محبت کرتا ہے، جتنی بھی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں، باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، میاں بیوی کے اندر پیار اور محبت ہوتا ہے، اللہ حاصل قیاس بھائی بہن دوست احباب کے اندر جہاں جہاں بھی محبت ہے اس 1 حصے کا نتیجہ ہے۔ اور پھر صرف انسانوں میں نہیں بلکہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے اندر بھی جہاں جہاں بھی محبت کے جو مناظر نظر آتے ہیں اس 1 حصے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ رب العزت سراپا محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ان کے اندر بھی یہ خوبی بدرجہ اتم ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے محبت کرنی جانتے ہوں۔ اور محبت کے اندر پھر یہ چیز ہے کہ یہ یک طرفہ نہیں رہتی ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جواباً اگلے کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایک 2 طرفہ جذبہ ہے۔ تو یہی بات حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سراپا ہے، وہ ایک محبت بنا ہوا، دوسروں کے لیے محبت کے چشمے اس کے دل کے اندر پھوٹ رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں ماحول بھی آٹومیٹکلی اس کے ساتھ محبت کر رہا ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات کم علمی کی بنا پر دینی مزاج رکھنے والے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید دین نام ہے بس لوگوں سے ذرا ریزرو رہنے کا، الگ تھلگ رہنے کا اور بالکل ذرا سنجیدہ رہنے کا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی پھر ذرا فاصلے پر ہی رہنا ایسے لوگوں سے پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے ہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے کسی نواسے کو بوسہ دیا۔ ایک عرابی پاس بیٹھا ہوا ہے یا ایک صحابی پاس بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ، حیران ہو کر کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کبھی کسی کو کس نہیں کیا، کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ شاید دینداری کے منافی ہے یہ کام کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو بوسہ دینا، کسی کا بوسہ لینا، یہ شاید دینداری کے منافی ہے۔ بندے کو ہر وقت بس اللہ کی طرف اتنا رجوع رکھنا چاہیے کہ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا بڑی معنی خیز نظروں سے اور فرمایا اگر اللہ تیرے دل سے رحم نکال دے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تو ایک محبت کے جذبے کا ایک اظہار ہے جو میں کر رہا ہوں،
اور یہ چیز ایٹومیٹکلی ہونی چاہیے، اور یہ چیز دینداری کے منافی بھی نہیں ہے۔ تو لہذا انسان کے اندر اتنا ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک محبت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ گل مل کر رہنا جانتا ہو، دوسروں کو محبت دینی جانتا ہو، اور جب وہ دوسروں کو محبت دے گا تو آٹومیٹکلی دوسرے بھی اس کے مقابلے میں پھر اس سے محبت کریں گے۔ سورج ہمیں کیوں پسند ہے؟ خاموشی کے ساتھ اپنی کرنیں بکھیرتا رہتا ہے۔ گلاب کیوں پسند ہے؟ گلاب خاموشی کے ساتھ اپنی خوشبوئیں بکھیرتا رہتا ہے۔ اور یہی کام ایک بندہ مومن کو کرنا ہے کہ اس کا وجود اس طرح کا بن جائے کہ وہ محبت کی کرنیں بکھیر رہا ہو، وہ سراپا محبت ہو، پوری سوسائٹی کے اندر محبت کی کرنیں اس کی ذات سے نکل نکل کر چھن چھن کر باہر جا رہی، اور گلاب کے پھول کی طرح محبت کی خوشبوئیں بکھیر رہا ہو، اس کے جواب میں پر لوگ بھی آٹومیٹکلی اس سے محبت کریں گے۔ اور یہ چیز ایمان کا ایک تقاضا ہے، اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ آقا اس کو ایمان کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔